نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے، ان کے صدقے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین ہے کیا؟ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین تو نصیحت کا نام ہے، یہ تو خلوص کا نام ہے، یہ تو وفا کا نام ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دین تو ہے ہی خلوص کا نام کہ بندہ مخلص ہو جائے، تو پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، آقا لمن، بندہ کس کا وفادار ہو، کس کا مخلص ہو تو بندہ دیندار ہوتا ہے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر 5 چیزوں کا نام دیا: اللہ کا، اس کی کتاب قرآن کا، اس کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ جب نصیحت کی نسبت ان 3 ہستیوں کی طرف کی جائے تو میں پھر یہاں ترجمہ کرتا ہوں، دین نام ہے اللہ سے وفا کا، قرآن سے وفا کا، اور مدنی کریم علیہ السلام سے وفا کا۔ پھر آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والے ائمتہم، جو تمہارے امام ہیں، پیشوا ہیں، خواہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ہر کسی کا بھلا سوچنا ہے، برا نہیں سوچنا، دین اس کا نام ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا والے عامتہم، ہر کسی کا تم نے فائدہ سوچنا ہے، بھلا سوچنا ہے، تب تم دیندار بنتے ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے آقا کا یہ فرمان میرے دل پر نقش ہے۔ انسان ہوں، بشر ہوں، کبھی غصہ بھی آتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، میں کوئی نبی تو نہیں، معصوم تو نہیں، میں تو محفوظ بھی نہیں، میں تو گناہگار سا بنتا ہوں، غلطی ہو جاتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کا برا نہ سوچوں، ہر بندے کو رسپیکٹ دوں، ہر بندے کو احترام دوں میں، تاکہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چل آئے۔ پچھلے دنوں جو سوشل میڈیا پر شور مچا ہوا ہے، جس میں خطا کی نسبت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی طرف نسبت کی گئی تھی، اس میں بھی میرے دل میں یہی تھا کہ کاش یہ نسبت کرنے والے ساتھی اپنے آپ کو ضائع نہ کر بیٹھے، اپنا نقصان نہ کر بیٹھے۔ اسی جذبہ کے تحت کہ اللہ کرے یہ موصوف سیدھے رستے کی طرف پلٹ آئیں، میں نے
4 تجاویز سامنے رکھی تھی اور بصد ادب عرض کیا تھا، اگرچہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں یہ، لیکن پھر بھی میں نے بصد ادب عرض کیا تھا کہ آپ نے جو علماء کو ناراض کر لیا ہے یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ان علماء میں آپ کے استاد محترم بھی ہیں، پیر خانہ بھی ہے، دادا پیر خانہ بھی ہے، اور پھر بہت ہزاروں علماء کے بلا واسطہ یا بالواسطہ استاد بھی موجود ہیں وہاں۔ آپ نے جو ناراض کر لیا ہے اس کا آپ کو نقصان ہوگا، آپ مہربانی فرمائیں ان علماء سے خود رابطہ کریں اور کہیں جی جو میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے میں اس پر معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کی انا آپ کو اپنے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونے سے روکتی ہے، پھر گھر بیٹھے بیٹھے آپ 2 لفظ لکھ دیں کہ میں نے جو خطا کی نسبت سیدہ زہرا پاک کی طرف کی ہے وہ میری خطا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس خطا پر معاف فرمائے، میں توبہ کرتا ہوں، بات پھر بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ پھر تیسرا آپشن میں نے یہ دیا تھا کہ اگر آپ بضد ہیں کہ نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے اور ٹھیک کر رہا ہوں، تو پھر آپ ایسے کریں، آپ علماء سے مناظرہ کر لیں۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ علماء مجھے حکم دیں گے تو یہ خدمت ادا کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ لیکن اس کو بھی آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ آپ نے علماء سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی یہ باتیں نہیں مانتا ہوں، مجھ سے مناظرہ کر لیں، کر دیں اپنا ایک نمائندہ مقرر، آپ نے یہ بھی نہیں کہا۔ پھر میں نے جو چوتھی بات کہی تھی، اصل میں بات وہی تھی، وہی بات اول ہے، وہی بات آخر ہے کہ آپ ایسے کریں کہ صبح آپ اٹھیں، سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھیں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، پھر حضرت امیر المومنین افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ سر سجدے میں رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، عرض کریں مالک یہ میری وجہ سے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں کے مسلمانوں میں اضطراب ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مالک مجھے اس کرائسس سے نکال، مجھے وہ طریقہ سمجھا تاکہ میں اس کرائسس سے نکل سکوں۔ لیکن اب میں دلوں کی تو نہیں جانتا، لگتا ہے آپ نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ آپ نے اس کے جواب میں کہا جی کہ میں علامہ سعید احمد اسد صاحب سے کھری کھری باتیں کروں گا۔ کھری کھری باتیں آپ نے کیا کرنی ہیں؟ آپ نے پھر وہی پرانی بات کو شروع کر دیا تاکہ لوگوں کی توجہ اس مسئلے سے ہٹ جائے، ہٹ کر پھر وہ پرانے مسئلے کی طرف توجہ چلی جائے۔ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ میں ایک جگہ آپ مناظرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، چلے گئے تھے آپ مناظرہ کے لیے۔ وہاں جب مناظر آپ کے سامنے بیٹھا وہابی مناظر، ہاتھ آیا ہوا مناظرہ آپ نے گنوا دیا،
ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہم تو اگلے کے گھر میں گھس کر مناظرہ کرتے تھے۔ وہ آپ نے مناظرہ کیوں گوایا؟ یا تو واقعی آپ کے اندر احقاق حق کی بجائے کبر کا کیڑا ہے، آپ اپنے آپ کو بہت بڑا بہت اونچا سمجھتے ہو، یا یہ وجہ ہے؟ تو آپ نے وہاں بیٹھ کر آمنے سامنے بیٹھنے کے باوجود مناظرہ نہیں کیا۔ تو اگر یہ بات تھی تو آپ جاتے ہی نہ، یا یہ کہ آپ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے تقریر کا میدان اور ہے، مناظرہ کا میدان اور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے وہ مناظرہ اپنے ہاتھوں سے گنوایا تھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو جامعہ امینیہ رضویہ میں بلا کر ماہ محرم میں آپ کے سر پر دستار فتح میں نے باندھی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ میرے آقا نعمت محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار ہی یہی تھا کہ وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اے مولوی معین جلدی کرو، اے مولوی عبد القادر جلدی کرو، بھائی یہ مولانا ہمارے مولانا ماشاءاللہ ہمارے مولانا یہ مناظرہ جیت کے آئے ہیں، دستار بندی کرو ان کو تاج فتح پہناؤ۔ وہ اس طرح بندے کے اندر، طالب علم کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا تھا، وہ میدان مناظرہ میں آنے کے لیے پھر بڑی جرت کے ساتھ پہنچتا تھا۔ ہم نے تو آپ کے ساتھ یہاں تک بھی کیا، ہم تو ہر کسی کے درد مند ہیں، ہم تو ہر کسی کا فائدہ سوچنے والے ہیں، لیکن آپ نے پھر جو رات کلپ جاری کیا اس میں پھر آپ نے بدتمیزی فرمائی۔ خیر برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، میں آپ سے کیا گیلا کروں، آپ سے کیا گیلا کروں۔ پھر آپ نے وہ پرانا میرا مسئلہ چھیڑ دیا، وضاحت ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، میرے بھائیوں نے اس پر سائن کر دیے اور یہ کہا کہ ہم نے بہت آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ اہل سنت پوری سواد اعظم کا یہ عقیدہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ ایک بھائی نے لکھا یہ اعلیٰ حضرت کا بھی، سرکار اعلیٰ حضرت کا بھی یہی عقیدہ ہے، تو وہ وضاحت آ چکی۔ پھر بھی اگر آپ راضی نہیں ہیں تو میں آپ کی آفر قبول کرتا ہوں۔ میرے استاد ہیں حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے استاد محترم، اللہ ان کا سایہ دراز فرمایا، اور دوسرے اہل سنت کی جان ہیں جنہوں نے پوری جرت کے ساتھ اہل سنت کے موقف کو ہر میدان میں پیش کیا، وہ ہیں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب۔ دونوں جہاں بھی مجھے بلائیں میں حاضر ہونے کو تیار ہوں، کراچی بلائیں حاضر ہونے کو تیار ہوں، پنڈی بلائیں حاضر ہونے کو تیار ہوں، فیصل آباد تشریف لائیں میں میزبانی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میری بات سن لیں، پھر مجھے جو حکم دیں گے میں تو دوسری بات ہی نہیں کروں گا، جو فرمائیں گے میں اس کے نیچے سائن کر دوں گا۔ اگر کوئی کسر باقی رہ گئی، اول تو کسر باقی رہی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کسر باقی رہ گئی میں تو تیار ہوں۔ میں نہیں چاہتا، اور میں نے کئی علماء کے سامنے یہ کہا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام سے کوئی نیا فرقہ بنے۔ آپ بھی سوچ لیجئے، اہل سنت کے دائرے میں رہیے تو اسی میں آپ کا بھلا ہے۔ اگر آپ کے نام سے کوئی الگ فرقہ بن گیا تو اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ آپ نے اتنا نقصان کر لیا ہے اپنا کہ آپ کے ان اساتذہ نے آپ سے برات کا اظہار کیا، جس مدرسے میں آپ پڑھتے رہے جامعہ محمدیہ بھکی شریف، وہاں کے ساتھیوں نے آپ کے اظہار برات کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آستانہ عالیہ شرکپور شریف اور ان کے خلفاء نے آپ سے برات کا اظہار کر دیا ہے، انگلینڈ کے علماء نے آپ سے برات کا اظہار کر دیا ہے، ہر جگہ آپ پر تھو تھو ہو رہی ہے۔ کیا آپ سے پہلے کیا کبھی کسی نے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا دفاع نہیں کیا؟ آپ تو کل کی پیداوار ہیں۔ میں نے تو سن 92 میں یہاں طلباء کو تیاری کروائی تھی، وہ اس لیے میں 92 کا ذکر کر رہا ہوں
کہ اس وقت کے اسباق لکھے ہوئے میرے پاس موجود ہیں. لکھواتا تھا میں، دلائل لکھواتا تھا، اور اس میں نے خوب مقابلہ کیا ہے خارجیوں کا اور رافضیوں کا. دلائل کے انبار لکھوائے ہیں. اور میرے ایک عزیز شاگرد تھے، چھوٹے سے تھے، بچے تھے، لیکن ہینڈ رائٹنگ ان کا ٹھیک تھا، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم تو پرانے ہیں، آپ ادھر ادھر کی باتوں سے جواب دیتے ہیں، میں اللہ کا قرآن پڑھ کے عرض کرتا ہوں. تو آپ سے پہلے بھی تو لوگوں نے جناب صدیق اکبر کی عظمت کا دفاع کیا ہے، تو کیا جس لب و لہجے میں آپ نے دفاع کیا ہے، کیا کسی اور نے بھی اس طرح دفاع کیا ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں؟ پھر پتہ نہیں آپ کو کس نے ایک لاجک سمجھا دی ہے کہ وہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم تو نہیں ہیں، سیدہ معصومہ نہیں ہے، امکان خطا ہے تو پھر وقوع خطا بھی تو ہوگا. پتہ نہیں آپ کون سا کٹا نیا کھولنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی لاجک ہر جگہ فٹ آئے گی؟ کیا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ معصوم عن الخطا ہیں؟ یہ بھی تو محفوظ عن الخطا ہے نا. خطا کا امکان ادھر بھی تو ہے نا. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ادھر بھی خطا کا وقوع ہوا تھا کیونکہ امکان خطا ہے تو وقوع خطا بھی ہوگا؟ کدھر آپ جا رہے ہیں؟ ویسے عوامی مثالیں بھی بہت فٹ کی جا سکتی ہیں اس پر. یہ آپ نے کیا فرما دیا کہ جہاں امکان خطا ہوتا ہے وہاں وقوع خطا ہوتا ہے؟ تو میری ان گزارشات پر آپ پھر غور کریں، اپنے آپ کو تنہا نہ کریں. مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کے بارے میں سچی آپ کو سمجھا رہا ہوں درد دل کے ساتھ. میں نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا آدمی ضائع ہو جائے. اتنی محنت سے آپ نے میدان بنایا تھا، ایک دیگ آپ نے تیار کی تھی، وہ جب پک گئی تو ایک اور بابا آیا، وہ دیگ آپ کی پکی پکائی اٹھا کر لے گیا. غصہ آپ کو اس کا ہے، نکال آپ ادھر رہے ہیں. آپ کچھ خیال کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں. جتنا جھکتا ہے اللہ پھر اتنا ہی اسے بلند کرتا ہے. تو آپ علماء سے رابطہ کر لیں. علماء تو اب آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر بھی اگر علماء چاہتے ہیں کہ آپ سے مناظرہ ہو تو دیکھ لیں کسی ساتھی کو. تو ویسے اگر مجھ سے مشورہ کریں گے کہ ہم کس آدمی کو کھڑا کریں تو میں ایک نام دوں گا جس کی زبان آپ سے 10 گنا زیادہ ہے. آپ کے لیے وہ زیادہ مناسب رہے گا. لیکن پھر بھی اگر علماء مجھے ہی حکم کرتے ہیں تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ یہ خدمت جو ہے ان علماء کے ذریعے اصل میں گدائی ہوگی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے در کی. ویسے آپ اپنی زبان پر رہتے بھی نہیں ہیں. آپ نے وہ جو پہلا مسئلہ چل رہا تھا یہ کہا تھا کہ علامہ سعید اسد اگر رجوع کر لیں تو میں جامعہ امینیہ رضویہ میں آن کر جھاڑو دوں گا. اس کے بعد پھر آپ نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا، پورا مصرع تو مجھے یاد نہیں، کہ سعید اسد تو بیچارہ ہو گیا رو رو کے تائب. پھر آپ نے ایک اور مولوی صاحب کی طرف اشارہ کیا، انہوں پتہ نہیں کدوں ہدایت آئے گی. آپ نے خود تسلیم کیا کہ رجوع اس کا ہو چکا ہے. آپ نے پھر جھاڑو دینے کے لیے تشریف نہیں لائے. آپ اگر جھاڑو دینے کی نیت سے آتے نا تو ہم آپ کو ہاتھ میں جھاڑو نہ پکڑاتے، ہم آپ کے گلے میں ہار ڈالتے. ہم عزت کرنا جانتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی مخالف بھی آ جائے تو ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں. پھر آپ نے مناظرہ کرنا کیا ہے یہ بھی آپ نے کبھی سوچا ہے؟ مناظرہ کروں گا جی میں یہ کروں گا وہ کروں گا. سب سے پہلے ہوتا ہے موضوع کا تعین. موضوع آپ کی مرضی کا نہیں چلے گا. موضوع وہ ہوگا جو ہاٹ ایشو بنا ہے. آپ نے سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کی ہے کہ جب وہ مطالبہ کر رہی تھی تو خطا پر تھی. یہ آپ نے جملہ 2 مرتبہ دہرایا ہے. یہی موضوع مناظرہ ہے. یہ آپ جنگل میں نہیں پھرو گے. سعید اسد سے آپ کو مناظرہ کرنا ہوگا. تو جب میرے سامنے آئیں گے تو میں تو آپ کو ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا. مناظرے کا موضوع یہی ہے. اور یہ مناظرہ تو ہونے سے پہلے میں جیت چکا ہوں.
اس لیے کہ آپ کے کلپوں میں یہ موجود ہے کہ خطا کی نسبت سیدہ زہرا کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ تو آپ نے کہا ہے۔ اب تو صرف اتنی کسر رہ گئی ہے کہ یہ جو جائز نہیں ہے نا، یہ گناہ میں نے خود کیا ہے، بس اتنا کہہ دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آپ پھر عجیب آدمی ہیں، پتہ نہیں تکبر کا کیڑا آپ کے دماغ میں کیوں اتنا رینگ رہا ہے کہ میں فلاں آدمی کے بارے فتویٰ دوں گا تو اس کا جنازہ پڑھنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ پتہ بھی ہے، آپ ذرا باہر ذرا نکل کے دیکھیں نا، سیکورٹی کے بغیر ذرا نکل کے تجربہ کر لیجئے۔ ہاں ذرا جائیے داتا صاحب، بغیر وہ ہواریوں کے حلقے کا ذرا جائیے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کس بھاؤ بکتی ہے۔ پھر کہتے ہو بھائی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کے خلاف بھی تو آپ کے بھائیوں کا فتویٰ دیا تھا نا، آپ کے خلاف تقریریں بھی ہوتی رہیں، تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کرم شاہ دے موقف دا، چاہے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہوئے تے چاہے کرم شاہ دا کوئی پتر ہوئے تے میرے سامنے آ جائے، آ کے یا تے توبہ تے رجوع دکھائے یا پھر ساڈا موقف مان جائے تے یا سنیاں دا سر چھڈ۔ اے بینر لگیا نا لکھے ادارہ صراط مستقیم، یہ کاغذ چوک کے دیکھ لو، نائب امیر ادارہ صراط مستقیم دا میں رہا ہوں بھی گل کر دینا، لیکن جدوں دی بات نسبہ دی حمایت شروع ہوئی ایسا چھڑ دیتا، اب ماں کہیں کر گیا ہو گیا، ہوں میں آنا صراط مستقیم نہیں غیر مستقیم، جدوں تک یہ قائد یا امیر رجوع نہیں کرے گا ادوں تک آسم کی مذمت جاری رکھا گے اور آخان گے 10 تاریخ تک یا تو اعلان کر دو، رجوع کر لو، حمایت چھڑ دو، یا سامنے آ کے مناظرہ کرو۔ ایسا کوئی گنجائش دے رہی بڑی جگہ سے بیان کیتے ہیں، گستاخ رسول نہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، فلانے نہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، جی بندے غلط کہنے نا، تو ہوں کوئی بندہ کہ نہیں جی اتنے استاد بھی رہے کدی، میں کہ کدی ہون نہیں کہ تے بھائی بھی ہون گے، میں کہ ہون گے پر کدی جہاں گستاخ کا حامی ہے ساڈا کچھ لگتا، لیکن میں آخا گا بھائی ڈاکٹر وہ ہوئے یا ڈاکٹر یہ ہوئے یا ڈاکٹر کوئی ہوئے، جہاں بندہ گستاخا کا حامی ہے ساڈا کچھ لگتا۔ اچھا میرے کو میسج ہے، میسج کی ہے، میں تو آپ نے فکر دے رہا، ملالیاں بھی دے رہا بھائی، اگر یہی گل ہوتی تو پھر اسی اپنے جہاں بھائی رہ چکے ہیں نہ گل کرتے، اور ساڈا رونا سمجھو سمجھو اسی کہ نموس رسالت کا مسئلہ ہے، بھاوے کسی کا بھائی ہوئے تو بھاوے کسی کا ابا ہوئے۔ میرے خود میسج ہے، گل سنو، میسج کیا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا ڈاکٹر طاہر القادری سے مناظرہ طے پا گیا ہے کہ اس موضوع پہ کہ وہ ثابت کریں گے کہ غازی ممتاز قادری ہیرو ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ کی غازی ممتاز کا مشن ہی ہو رہے، تھوڑا مشن ہی ہو رہے، اب بندیاں دھوکہ دینا چھڑ دو۔ پھر جہاں تک میرے جنازے کی بات ہے، میرے جنازے کی بات کرتے ہو، مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا میں نے بھی ہے، اللہ کے فضل سے جس در کی جدائی کے لیے بیٹھا ہوں نا، وہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ میرا جنازہ آپ کے جنازے سے کئی گنا بڑا ہوگا، یہ دیکھ لیجئے گا۔ تکبر نہیں بندے کو کرنا چاہیے، میں تو اس مان پر کہہ رہا ہوں جو اللہ نے سیدہ زہرا کو مرتبہ دیا ہے، میں ان کے در کی گدائی کے لیے بیٹھا ہوں، آپ ان کی مخالفت میں بیٹھے ہو۔ دیکھ لینا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور پھر آپ کا بھی تو کہہ دیتے ہو جی وہ فلاں مولوی صاحب تھے، ان کے ساتھ پہلے مناظرے کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر جفی ڈال لی آپ نے تو اس کی بات کا جواب دینا تک نہیں گوارا کیا، آپ کے اندر جرت نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مناظرہ کر سکیں۔ من دون اللہ کے لفظ پر آپ کو کتنی بار وہ چیلنج کر چکا ہے، آپ کے اندر جرت نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
کہ پتہ ہے اس نے آپ کو یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ تو اپنے اعلی حضرت پر میرے ساتھ مناظرہ کر، میں پتہ نہیں 100 اور کتنی وجوہ کے ساتھ تیرے اعلی حضرت کا کفر ثابت کروں گا، یہاں تک اس نے چیلنج کیا۔ اور آپ لوگ برملا کہتے ہو کہ میں پاکستان میں اعلی حضرت کا واحد روحانی بیٹا ہوں، تو کیوں نہیں آپ نے جرت کی ان کے ساتھ مناظرے کی؟ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے بات کی تھی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سمجھایا کہ ہم نے اس بات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ آپ جو لوگوں سے چندہ لیتے ہو نا، تاج الشریعہ سیمینار کرنا ہے، مفتی اعظم ہند سیمینار کرنا ہے، فکر رضا کانفرنس کرنی ہے، خدا کے لیے وہ چندہ حلال کیجئے، اور وہ بیٹھا ہے آپ کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، آپ اس کے چیلنج کا جواب کیجئے اس کے ساتھ مناظرہ۔ یہ گزارشات ہیں میری، امید ہے آپ اس پر ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں۔ Truth TV.